اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب قرآن کریم اور اس کتاب کی سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 7 آپ مومنین کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہم سب کے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے کہ جس کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دوں کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے نعمت عطا نہ کی ہو، بلکہ بات مکمل اور صحیح اور حق یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جس کے پاس جو کچھ بھی ہے در حقیقت اللہ ہی کی نعمت ہے۔ تو جب ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی نعمت ہے، تو پھر ان نعمتوں کے بارے میں انسان کا اور بالخصوص ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا ہے۔ السلام علیکم، آپ کی اجازت، صلوات پڑھیں پھر محمد و آل پڑھیں۔ اس آج کی مجلس کے لیے اس آیت کا میں نے انتخاب کیوں کیا ہے یہ بھی آپ کو پہلے بتا دوں، اس لیے کہ نعمتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، چھوٹی نعمتیں ہوتی ہیں، درمیانی نعمتیں ہوتی ہیں، بڑی نعمتیں بھی ہوتی ہیں اور سب سے بڑی اور عظیم نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو نعمت جتنی بڑی ہے اس کی شکر گزاری اتنی ہی ضروری ہے۔ اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کیونکہ ماہ شعبان المعظم کے ان ابتدائی 5 ایام میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 عظیم ہستیاں عظیم ترین نعمتوں کی شکل میں بشریت کو عطا فرمائی۔ آپ سب کو معلوم ہے ماہ شعبان کی پہلی تاریخ سے شروع ہو جائے، سب سے پہلے امیر المؤمنین کی عظیم بیٹی بی بی زینب عالیہ پھر ان کے بعد انہی کے بھائی جوانان جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام، پھر ان کے بعد امام حسین ہی کے با وفا سپہ سالار اور علمدار حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، اور ان کے بعد وارث حسین، وارث امامت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو گویا ان 5 دنوں میں اللہ نے کربلا کا قافلہ تیار کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اگر ہم دنیا کی نعمتوں کو گننا شروع کریں اور ان کی طرف توجہ شروع کریں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اگرچہ اللہ ہی نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گنتی کرنا چاہو
اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم گن ہی نہیں سکتے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں گن سکتا ہوں تو کوئی ایسا بندہ لا کے دکھاؤ جو کہے میں ہون تک جتنی سا لین میں گنے ہوئے سانسیں، کوئی ہے جس نے سانسیں گنی ہو؟ کوئی دل کا بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ لے آئے جس کو دعویٰ ہو کہ جتنا دل کے بارے میں وہ جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا، اس سے بھی ذرا پوچھو کہ تو نے اپنے دل کی دھڑکنیں گن رکھی ہیں یا نہیں گن رکھی، یا اس سے پوچھو کہ دل جو تیرا دھڑک رہا ہے، تو جو اتنا بڑا اسپیشلسٹ ہے، تو اپنا دل خود دھڑکاتا ہے یا اس کو دھڑکانے والا کوئی اور ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہارٹ اٹیک سے ہی مرتے ہیں، اگر خود دھڑکاتے ہوتے تو پھر کبھی بھی خود نہ ہارٹ اٹیک سے مرتے۔ تو بہرحال جتنی ہم نعمتیں گن سکیں چھوٹی اور بڑی، اور ہماری توجہ بھی ہو، ہم غافل دنیا پرست نہ ہوں، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کائنات میں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک کا نام ہے قرآن اور دوسری ہے محمد و آل محمد۔ تو جب یہ نعمتیں ہیں اور یہ شعبان کے ابتدائی 5 دن، آج 5 شعبان ہے، تو نعمتوں کے بارے میں صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے، آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے، اسی کے بیان کی روشنی میں جس نے نعمتیں عطا کی، کسی دوسرے کی زبان سے نہیں، کسی دوسرے کے الفاظ سے نہیں۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں کیا فرمایا ہے، توجہ کریں، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا، خبردار کر دیا، آگاہ کر دیا، کیا بتا دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ یقیناً اگر تم شکر گزاری کرو گے، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اللہ تمہیں وعدہ کر رہا ہوں لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس نعمت کا تم شکر ادا کرو گے میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ توجہ کریں، بڑی اہم اور زبردست بات ہے، اسے کھولوں گا میں، لیکن دوسری طرف بھی دکھا دی، اور کیا فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اس کو بھی جان لو اور سمجھ لو، یہ بھی تمہارے رب کا اعلان ہے کہ اگر تم نے شکر گزاری کا رویہ اختیار نہ کیا اور ناشکری کی تو پھر اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید عذاب ہوگا۔ تو تھوڑے سے لفظوں میں خلاصہ کر دیا، تصویر کیا بنتی ہے ہمارے سامنے کہ ہمارے پاس کیونکہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، اچھی اچھی خوشبوئیں سونگھنے والا ناک اللہ کی نعمت، باتیں کرنے والی اور مزے مزے کے ذائقے چکھ کے آپ کو بتانے والی زبان اللہ کی نعمت، ٹھیک ہے نا؟ کس نے آپ کی زبان میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ آپ ایک لقمہ منہ میں ڈالو اور ساتھ ہی کہو سواد آ گیا؟ اے سواد کدوں ہوندہ ہے، زبان نو کس دسے ہے سواد آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہی زبان کہتی ہے لقمہ رکھتے ہی آج لون گھاٹے۔ آپ نے کبھی سوچا
کہ آپ تو مفت میں استعمال کر رہے ہو نا، ہم تو مفت میں استعمال کر رہے ہیں۔ آنکھ کا اللہ نے کوئی کرایہ نہیں ہم سے مقرر کیا ہو۔ دل تمہارا میں دھڑکا رہا ہوں، ہر دھڑکن دے اتنے پیسے دیو، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی کو اس کی سمجھ نہ آئے تو ایک بندہ جو 55-60 سال کا تھا، مثال دے رہا ہوں، اس کے دل کو پرابلم ہوئی اور اس کو چند گھنٹے ہسپتال والوں نے داخل کر لیا۔ جب چند گھنٹوں اس کے دل کا خیال رکھنے کا بل پکڑایا نا انہوں نے، تو تب کہتا ہے پروردگار تیرا شکر، 55-60 سال تو کوئی بل مینوں نہیں دیتا، میرا دل دھڑکائی رکھیا ہی تے چند گھنٹے ہی ناندے ہتھے چڑھے ہم تے نرڑی کاٹ دیتی۔ تو شکر گزاری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ہر دھڑکن کی شکر گزاری بنتی۔ تو اللہ نے کہا شکر گزار بنو، میں زیادہ کر دوں گا، نہ شکرے بنو گے تو سزا دوں گا، اور سزا بھی بڑی سخت ہوگی۔ بس ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی نعمت ہے، اور جو کچھ ہے وہ کچھ عرصے کے بعد لے لیا جائے گا۔ باقی کیا بچے گا؟ باقی یہ بچے گا کہ نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ حساب کس طرح ہوگا اسی آیت میں بتا دیا ہے کہ اگر تم نے ان نعمتوں کی شکر گزاری کی ہوگی تو اللہ بڑھا دے گا ان کے بدلے میں پھر ایسی اور اتنی عطا کرے گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور اگر ان نعمتوں کو تم نے صحیح استعمال نہ کیا، ان کے ساتھ وہ رویہ نہ رکھا جو میں نعمت دینے والا چاہتا ہوں، تو پھر سزا کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔